ایک جو تصور ہے لوگوں کا کہ قیامت کی نشانیوں میں صرف عورتیں عریاں ہوگی، عورتوں کی کثرت ہوگی، سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف سے نکلے گا، جو چند باتیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ احادیث میں جو چھوٹی بڑی اکثر نشانیاں ہیں، اللہ نے چاہا تو اب ہم اس پر سلسلہ وار گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے دنیا کو بنایا ہے تو پھر ایک ذہن میں کبھی کبھی سوال پیدا ہوتا ہے انسان کے کہ جب اس نے دنیا بنائی تو پھر وہ ختم کیوں کرے گا؟ کیونکہ قیامت کہتے ہیں دنیا کے خاتمے کو، دنیا کے اینڈ کو۔ تو جب دنیا کو وہ ختم کرے گا تو پھر بنایا کیوں تھا؟ اور بنایا تو پھر ختم کیوں کرے گا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرے گا، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور ایک نہیں کروڑوں حکمتیں ہیں، اور ہمارا چھوٹا سا دماغ اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنا کر پھر قیامت اور پھر جنت اور جہنم ایسا کیوں کیا؟ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ بہت سیٹھ گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، بہت کروڑ پتی لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو بریانی کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی، ان کو اچھے کھانوں کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی، ان کو اچھے لباس کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو پیدائشی طور پر قیمتی لباس ملا ہو، اور پیدا ہوتے ہی جس کو نرم گدا ملا ہو، پیدا ہوتے ہی جس کو اچھی سے اچھی غذائیں ملی ہو، پیدا ہوتے ہی جس کو اونچی سے اونچی کاریں اور سواریاں ملی ہو، اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ بگڑ جاتا ہے، وہ اس پہ شکر نہیں کرتا۔ لیکن ایک وہ شخص جس نے غربت میں دن کاٹے، جس کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، جس کے پاس پہننے کو چپل بھی نہیں تھی، اب جب اللہ اس کو دولت دیتا ہے، وہ پھر بائک پہ گھومتا ہے، سواریوں میں گھومتا ہے، تو پھر اس کو بہت شکر ہوتا ہے کہ میرا پہلا وقت کیا تھا اور آج مجھے اللہ نے کیا دیا ہے، تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دنیا بنانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندے دنیا کا کھا لے، دنیا میں پی لے، دنیا میں سو لے، دنیا کے بستر پہ لیٹ لے، دنیا کے مکانات میں رہ لے، اور اس کے بعد پھر آخرت میں جنت کی نعمتیں جب ملے گی تب اس کو پتا چلے گا کہ میں تو دنیا ہی کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھتا تھا، لیکن آخرت کی نعمت تو دنیا سے کروڑوں درجہ زیادہ ہے، اس کو احساس ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ جنت اور دوزخ میں ڈال دیتا تو ممکن ہے کوئی بدبخت اعتراض کرتا کہ اس کو تو جنت مل گئی، مجھے تو نہیں ملی۔ تو اللہ نے دنیا میں چھانٹنے کے لیے کہ کون جنتی، اچھے کام کرنے والا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوں کے لیے جنت ہے اور گنہگاروں کے لیے جہنم ہے، تو فاجروں کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کے لیے، چھانٹنے کے لیے دنیا بنائی ہے، اور پھر دنیا کو اللہ سمیٹ دے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب آگے انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ دنیا کب ختم ہوگی۔ ایک اندازہ ہے، لیکن اس پر مکمل یقین نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ سن 1900 ہجری میں، سن 1900 ہجری میں، ابھی کیا چل رہا ہے 1439، اور 1900 ہجری میں انشاءاللہ امام مہدی کی آمد ہوگی۔ یہ یعنی تقریباً آج سے کم و بیش 400 سال، کم و بیش 400 ساڑھے 400 سال کے بعد حضرت سیدنا ہے نا کتنا 500 سال، ابھی 1339 چل رہا ہے، جی سوری 1439 چل رہا ہے، یعنی 15ویں صدی چل رہی ہے، تو ابھی تقریباً 60 سال اس کے لے لیں تو کتنے ہو جائیں گے 1500، اور پھر ادھر 1900، تو کتنے سال 400 سال، یعنی تقریباً ابھی 450 سال کا عرصہ باقی ہے کم و بیش امام مہدی کے ظہور کے لیے۔ اب یہ گفتگو آگے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آئے گی، لیکن حتمی طور پر میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک اندازہ ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سید المکاشفین
سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی ان کے کلام سے حساب جوڑ کر کے لگایا کہ 1800 کچھ کے اندر ساری دنیا سے اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ 1900 ہجری جب چل رہی ہوگی تو امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس کے بعد بہت کم دن بچیں گے اور دنیا فنا ہو جائے گی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت کر کے اندازہ، حتمی طور پہ نہیں، پھر کہتا ہوں حتمی طور پہ نہیں، کہ 2000ویں صدی یعنی 2000 سال مکمل ہوتے ہوتے دنیا فنا ہو جائے گی اور قیامت آئے گی۔ یعنی اب قیامت بہت کم بچی ہوئی، قیامت کا وقت اب بہت کم بچا ہوا ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی نشانیاں آج سے نہیں بلکہ 1450 سال سے کم و بیش نشانیاں ظاہر ہی ہوتی جا رہی ہے قیامت۔ اور دنیا جب ختم ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین ختم ہوگی، آسمان ختم ہوں گے، چاند و سورج سب ختم ہو جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا۔ ابھی آگے سور کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا۔ میدان محشر کہاں ہوگا انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی ابھی آپ آگے سنیں گے۔ ابھی سر دست یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے میں حکمت یہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی ہمیں جنت نصیب نہیں ہوگی، قیامت کے بعد ہی جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے قیامت کا علم کسی کو عطا نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے بھی کہا کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اس سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضور علیہ السلام قیامت کے متعلق نہیں جانتے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حدیث نہیں سمجھنے کا یہ انجام ہے کہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری باتیں کسی حکمت کے تحت کافروں پر اور نااہلوں پر ظاہر نہیں فرماتے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قیامت کے حوالے سے تذکرہ فرمایا۔ تو ہمارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن بھی بتایا، قیامت کی تاریخ بھی بتائی۔ اور آپ بتائیں کہ جب سید المکاشفین حضرت امام محی الدین ابن عربی جب قیامت کے حوالے سے سن ظاہر فرما رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ حتمی نہ سمجھا جائے، تو جب وہ اندازہ لگا سکتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اس سے ان سے زیادہ جانتے۔ بے شک حضور علیہ السلام کے علم کی خیرات ملی صحابہ کو، صحابہ کے علم کی خیرات ملی ائمہ کو، ان کے علم کی خیرات ملی اولیاء کو۔ تو جب وہ اتنا جانتے ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جانتے ہوں گے۔ تو ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی حکمت کی وجہ سے قیامت کے سن کو ظاہر نہیں فرمایا، البتہ تاریخ ظاہر فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں جس دن قیامت آئے گی وہ دن جمعہ کا دن ہوگا، جس دن قیامت آئے گی وہ ماہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی یعنی عاشورہ کا دن ہوگا، اور قیامت آئے گی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نشانیاں قیامت کی بیان فرمائی، اور یہ نشانیاں غیب کی خبریں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، وہ حدیث جبریل، حضور نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ جواب دینے والا قیامت کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کو علم نہیں تھا تو اس لیے حضور نے نہیں بتایا، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، مجھے قیامت کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پوچھنے والے سے زیادہ بتانے والا قیامت کے بارے میں نہیں جانتا، یعنی جتنا علم قیامت کے متعلق تمہیں دیا گیا ہے اتنا ہی علم قیامت کے متعلق مجھے بھی دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عاجزی ہے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے، انکساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ورنہ کہاں جبریل کا علم اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کا علم۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر آپ ایک کام کریں کہ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی۔ اب جب تک کہ قیامت کی یہ نشانیاں
پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں اور قیامت کی نشانیوں میں کچھ بڑی نشانیاں ہیں اور اس سے اور بڑی نشانیاں ہیں۔ تو بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہے اور بہت ساری پوری ہو رہی ہے اور بہت ساری پوری ہونے والی ہے۔ ان میں سے کچھ مذہبی نشانیاں ہیں، اس میں سے کچھ سماجی نشانیاں ہیں، اس میں سے کچھ سیاسی نشانیاں ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نشانیاں بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا حذیفہ الیمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ہر فتنے کے لیے آقا کریم نے جو ہے وہ واضح فرما دیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے منبر پہ کھڑے کھڑے یہ بھی بتا دیا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے جن فتنوں کا ذکر ہمارے سامنے فرمایا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی پہچان لیتے ہیں جیسے کسی ملنے والا انسان بہت دن تک وہ نہیں ملتا اور اچانک ملتا ہے تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، ایسے ہی ہم فتنوں کو پہچانتے